الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. حضرات، شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر آیا ہے، یہاں بھی کسی قدر تفصیل سے آیا ہے. میں نے واقعے کو سنا دیا اور خاص طور پر اس قوم میں بڑی خوشحال قوم تھی. یہ جس جگہ آباد تھی، مدین جو جگہ آباد تھی وہ ملک شام کا حصہ تھا. ادھر سے سعودی عرب، موجودہ سعودی عرب اسے لگتا تھا. تمام بزنس کا جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، جیسے ہر ملک میں ایک شہر ہوتا ہے جو بزنس کے لیے ہیڈ کوارٹر مانا جاتا ہے، تو یہ علاقہ جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم بستی تھی بزنس کا ہیڈ کوارٹر تھا. بڑی بڑی شاہراہیں یہاں پر آ کر ملتی تھی. یعنی اللہ نے انہیں بہت خوشحال اور کشادہ حالات میں رکھا تھا. اتنے کشادہ اور خوشحال ہونے کے باوجود ان کی جو عادت تھی ناپ تول میں کمی اور دوسری چیزوں میں جو ان کی برائیاں تھیں، شعیب علیہ السلام نے اس چیز کی طرف توجہ دلایا تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے. تو اب شعیب علیہ السلام نے جو ان سے آخری بات کہی وہ یہ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، تم لوگوں کو میری ضد، میرے سے جو ضد ہے وہ ضد جو ہے کہیں تمہیں اس چیز میں نہ ڈال دے کہ جو عذاب اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو پہنچا، ہود علیہ السلام کی قوم کو پہنچا اور قوم صالح کو پہنچا، تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسے کام مت کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں بھی وہی عذاب کا سامنا کرنا پڑے جو قوم نوح کو آیا، قوم ہود کو آیا، قوم صالح کو آیا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور وہ تم سے زیادہ دور بھی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے، ہود کا پہلے ہے، صالح کا پہلے ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام سے بالکل قریب میں حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ تھا. ان کی وہ بستیاں تھیں جہاں وہ تباہ و برباد ہوئے تھے، تو وہ بھی تم سے دور نہیں ہے. اس لیے ضد میں آ کر ایسی حرکتیں مت کرو میرے سے کہ جس کی وجہ سے تمہیں عذاب کے. واستغفروا ربکم، اور شعیب علیہ السلام نے کہا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، اور توبہ کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب جو ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور بہت محبت کرنے والا. حدیث میں آیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جنگ کے بعد ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو کھو دی تھی، تو وہ تلاش کر رہی تھی، جہاں بھی چھوٹے بچے مل رہے تھے ان کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگا رہی تھی، پیار کر رہی تھی، چمٹ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ بتاؤ اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو وہ کیا کرے گی، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے اس سے توبہ اور استغفار سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ اس عورت سے جو اس کے بچے ملنے پر خوشی ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہو۔ اور وہ مشہور حدیث اور واقعہ جو کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کس قدر خوش ہوتے ہیں معافی مانگنے والوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی اونٹنی پر اپنا پورا ساز و سامان کھانے پینے کا اس پر باندھ کر سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ تھک جاتا ہے تو ایک درخت کے نیچے اونٹ کو کھڑا کر کے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے سو جاتا ہے۔ اٹھ کر دیکھتا ہے اونٹنی غائب، اس کے کھانے کا پینے کا سب کچھ اسی ریگستان کا علاقہ ہے، اور سمجھیے کہ آس پاس کوئی چیز چل کر بھی یہ پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے۔ اسی درمیان میں اسے بھوک شروع ہو جاتی ہے، پیاس شروع ہو جاتی ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت جب بہت بڑھتی ہے تو اب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ۔ تب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ نہ میری اونٹنی ملنے والی ہے، نہ میرا کھانا پینا ملنے والا ہے، اب تو بس میں مرنے والا ہوں، یہ کہہ کر اسے سستی اور غشی آتی ہے، پڑ جاتا ہے، زمین پر پڑ جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی جسے کھونے کے بعد یہ موت کو گلے لگانے کی پوزیشن میں پہنچ کر سست ہو کر پڑ گیا تھا، اب وہ اونٹنی کو دیکھتا ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ، کھانے پانی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ وہ بندہ کتنا زیادہ خوش ہوگا؟ صحابہ نے فرمایا کہ بھی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ جس آدمی نے موت کو قریب سے لگانے کا سوچ لیا تھا اور دیکھ لیا تھا پھر اسے زندگی مل جائے تو کیا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو توبہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس آدمی سے جو اونٹنی ملنے پر خوش ہوا تھا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، استغفار کا اہتمام کرتے رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک حدیث میں 100 مرہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی کا یہ عالم ہے تو امتیاں جن کی زندگیوں میں سوتے ہوئے بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، آپ کہیں گے کہ حضرت سوتے ہوئے گناہوں سے کیوں نہیں باز آتے؟ وہاں کیسے گناہ ہوتے؟ وہاں ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سو رہا ہے، سوتے ہوئے ہی الارم لگایا ہے کہ مجھے 7 بجے اٹھنا ہے، یعنی سوتے سوتے ہی اس نے نیت کر لی ہے کہ مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے، تو وہ پوری رات وہ اگرچہ سو رہا ہے لیکن صبح کی نماز قضا کرنے کا اس نے پہلے ہی سے چونکہ پلان بنا لیا ہے تو پوری رات اس کے لیے وبال ہے۔ لیکن ایک آدمی سو رہا ہے، سوتے سوتے نیت کر کے سو رہا ہے انشاءاللہ تہجد کو اٹھنا ہے یا فجر کو اٹھنا ہے،
اگرچہ تہجد کو نہ اٹھے، فجر کو اٹھے اور کسی وجہ سے فجر کو بھی نہ اٹھے، لیکن نیت لے کر سو رہا ہے کہ مجھے نماز کو اٹھنا ہے، تو اس کا وہ 5-6 گھنٹے سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جب امت کا یہ عالم ہے تو انہیں روزانہ کتنے مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، استغفار کرنا ہے، ہر آدمی خود سوچ لے۔ تو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ قوم شعیب کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ استغفار کرو، تمہارے رب کی طرف، اس کی طرف متوجہ ہو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، محبت کرنے والے۔ رحمت کا عالم یہ ہے، حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے، 100 حصوں میں سے ایک حصے کو رحمت کے تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا۔ رحمت کے 100 حصے بنائے گئے، ایک حصہ تمام مخلوقات پر جب سے دنیا بنی ہے، جب تک بنی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایک رحمت کو جو اتنے کروڑوں انسانوں پر، مخلوقات پر تقسیم کیا گیا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ ایک بھیڑیا بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتا اور اس کے کھانے پینے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ یہ ایک رحمت باپ بیٹے پر کر رہا ہے، بھائی بھائی پر، دوست دوست پر کر رہا ہے، تو انسانوں کا معاملہ ہے ہی۔ جانور، درندے، چرندے بھی جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس ایک رحمت کو تقسیم کرنے کا نتیجہ اتنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ 99 یا 70 رحمت کے درجے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ انشاءاللہ آدمی جب میدان محشر میں حساب کتاب سے فارغ ہوگا تو وہاں اسے جنت میں جب ڈالا جائے گا، ان 70 یا 99 حصوں کی رحمت کے اثرات کو وہ دیکھ سکے گا۔ ودود، بہت محبت کرنے والے ہیں، اور میں کیا بتاؤں، محبت کا عالم بات چلی ہے تو یہ قصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی، تو جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہم نے دیکھا، ہمارے بچپن میں بارشیں جب نہیں ہوتی تھی، استسقاء کی نماز پڑھنے جنگلوں میں، عیدگاہوں میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جانوروں کو بھی ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ بہت سے ہم لوگوں میں سے وہ نماز بھی پڑھی ہے، دیکھا ہے۔ اب تو لوگوں کے پاس ان تمام چیزوں کے لیے نہ توجہ ہے نہ فرصت ہے۔ حالانکہ اس سال شہر بنگلور میں اور اطراف کے ہمارے علاقوں میں جہاں سے ہمارا پینے کا پورے سال بھر کے پانی کا مسئلہ ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے آدھی بھی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اگست کے مہینے میں بھی گرمی کا عالم ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر جنگل میں پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ سے بارش کو مانگنے کے لیے۔ وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ امامت فرماتے ہیں اور اس کے بعد دعائیں فرماتے ہیں، لیکن سب قوم موسیٰ علیہ السلام ہونے کے باوجود بارش کے آثار نظر نہیں آتے، بارش نہیں اترتی۔ بار بار آسمان کی طرف موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے سلام سنایا ہے آپ کو اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کی یہ جو قوم اس وقت یہاں پر جنگل میں جمع ہوئی ہے بارش کو ماننے کے لیے، آپ کی قوم میں ایک ایسا بدبخت بھی ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل اللہ کی کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا جب تک وہ آدمی اس مجمع میں رہے گا بارش نہیں اترے گی۔ جبریل علیہ السلام نے پیغام دیا اور رخصت ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو یہ بات سنائی اور طیش میں آئے، غصے میں آئے، آ کر کہا
کہ وہ بدبخت ہم پر رحم کرے اور یہاں سے چلے جائے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ وہ رہتے ہوئے بارش نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نام نہیں بتایا تھا، اشارہ بھی نہیں دیا تھا، اب سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھی وہ کون ناہنجار ہے، نالائق ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم مصیبت میں پریشان۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی آدمی مجمع سے نہیں نکلا، زوردار بارش ہونا شروع ہوئی۔ بارش زوردار ہونا شروع ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ ابھی ابھی تو حضرت جبریل نے یہ پیغام دیا کہ وہ نافرمان جب تک مجمع میں ہے بارش نہیں ہوگی، اور مجمع میں سے کوئی بھی نہیں گیا، اب بارش ہو گئی۔ ماجرا کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے دعا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی شخص تو یہاں سے گیا نہیں، پھر بارش کیسے ہوئی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا معاملہ ایسا ہوا کہ جو ہی آپ نے اعلان کیا تو اب وہ جو نافرمان آدمی تھا اس نے سوچا کہ اب تو میری خیر نہیں، اب تو میرا راز کھل کر ہی رہے گا، پتہ چل ہی جائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی صورتحال نہیں تو وہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، توبہ کیا، استغفار کیا اور گڑ گڑایا، تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا اور بارش آنا شروع ہو گیا۔ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اللہ کی محبت کا اور اثر دیکھنے کے لیے واقعے کا اگلا حصہ سنیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے رکا تھا؟ اب اس کی توبہ ایسی ہوئی کہ اس کی وجہ سے بارش ہوا، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا یہی بات میں نے اللہ سے بھی پوچھی کہ اللہ وہ کون شخص ہے، مجھے تو اس کا نام بتا دیجئے، میں بھی اس سے دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے پھر بارش ہو گئی۔ جو کل تک باغی تھا آج آپ کا محبوب بن گیا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں دیکھنا ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا جب میں نے اللہ سے یہ درخواست کی تو اللہ نے فرمایا وہ شخص گزشتہ 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، باغی تھا، تب تک تو ہم نے اس کی ستر پوشی کی، اس کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھا۔ اب جب وہ ہمارے دربار میں معافی مانگ کر ہمارا محبوب بن چکا ہے تو ہم اس کا نام بتا کر کیوں اسے سب کے سامنے ظاہر کریں، اسے شرمندہ کریں؟ ہم نہیں چاہتے اسے کسی کے سامنے شرمندہ کریں۔ محبت کی یہ انتہا ہے۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت جو ہے محبت کرنے والا ہے۔ اب بات اتنی چلی ہے تو یہ بھی سنتے چلے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب اتنا زیادہ اللہ محبت فرماتے ہیں تو پھر بندوں کو عذاب کیوں دیں گے؟ جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں جب اتنی محبت کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک عورت نے یہ سوال کیا تو آپ تھوڑی دیر تک اپنے سر مبارک کو جھکا کر رکھے، پھر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو تھے، اس کے بعد فرمایا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اس کے بدلے میں صرف اتنی تو چیز میں مانگ رہا ہوں کہ میری نافرمانی نہ کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ اگر اتنا بھی بندے نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے بتائیے آپ ہی۔ ایک ماں باپ اپنے بچے کو اتنی محبت سے پالتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات آتی ہے تو غصے میں بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیوں نکال دیتے ہیں؟
اس لیے باہر کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے بچوں کی جو ہے اخلاق نہ بگڑیں، دوسرے بچوں پر برا اثر نہ پڑے، پھر وہ بچہ جو ہے گھر کے دروازے پر ہی پڑا رہے، وہیں پڑا رہے، پھر ماں باپ اسے بلا ہی لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندے نافرمانی نہ کریں، اللہ یہ فرماتے ہیں، تو پھر میں کوئی انہیں عذاب نہیں دوں گا، لیکن جب نافرمانی کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں تو اب دوسرے بھی نہ برباد ہو جائیں، اس لیے ان لوگوں کی اصلاح ضروری ہے۔ جیسے شوگر کے مریض کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ فوراً اس حصے کو جو ہے نشتر لگاتے ہیں، نہیں لگایا گیا تو وہ زخم آگے بڑھتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا یا شعیب، شعیب علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو بہت کچھ کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ہم تو آپ کو اپنے درمیان میں بہت کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا، آپ ہمارے اپنے نہ ہوتے تو ہم آپ کو پتھروں سے مار مار کر جو ہے آپ کو جو ہے ختم کر دیتے، وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہمارے درمیان میں کوئی طاقتور آدمی بھی نہیں۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میرے خاندان، یعنی میں خاندان کا ہوں، میرا خاندان یہاں ہے، میرا خاندان تمہارے نظروں میں اللہ سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے، اللہ کی تو تمہیں پرواہ نہیں، میرے خاندان کی پرواہ ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم لوگوں نے اس چیز کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہے ہیں، یعنی تمہارے نظروں میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کے احاطے سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کا جو نظام ہے یہ بہت چھوٹا نظام ہے، اب تو سائنس عام ہے، ہر بچہ جانتا ہے ہماری زمین کا جو یہ حجم ہے دوسرے سیاروں کے مقابلے میں اس کی کیا ویلیو ہے، راگی کے دانے کے برابر نہیں۔ چاند اس سے کئی گنا بڑا ہے، سورج کئی گنا بڑا ہے، اور جتنے گیلیکسیز پتہ چلے ہیں سائنس یہ کہتی ہے یہ تو ہمیں جتنے معلومات ہوئے ہیں وہ کم ہیں، اس سے بھی اور زیادہ ہے۔ انڈیا سے جو بھیجا گیا ہے وہ قریب قریب چاند کے پہنچ رہا ہے، وہاں سے جو تصویریں آ رہی ہیں اسے دیکھیے اندازہ لگے گا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، یہ کوئی بھی چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور میری قوم جو چاہے تم اپنی جگہ کرتے رہو، میں اپنی جگہ کرتا رہوں گا، ان قریب معلوم ہو جائے گا مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ وہ عذاب جو آنے والا ہے جو رسوا کر دے گا، جو عذاب آ کر تم لوگوں کو رسوا کرے گا وہ عنقریب پتہ چل جائے گا۔ ومن ہوا کاذب، اور تم میں سے کون جھوٹا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تم اپنی جگہ انتظار کرو، میں اپنی جگہ اس کا انتظار کروں گا۔ ولما جاء امرنا نجینا، اور تحقیق اور ولما، اور جب آیا ہمارا حکم حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، ہم نے نجات دی حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ہماری خصوصی رحمت کے ذریعے سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک چنگاڑر نے، ایک چیخ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ کیسی بھیانک چیخ ہوگی کہ سب کے دل پڑ گئے، سب کے سب اوندے منہ گر گئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ، سن لو کان کھول کر، مدین والوں کے لیے ہلاکت ہے جیسے کہ قوم سمود کی ہلاکت تھی، جیسے قوم سمود برباد ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ ماہرین مانتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
تذکرہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، بہت مرتبہ گزرا ہے، سب سے زیادہ تفصیل سے قصہ 16ویں پارے میں آئے گا اور وہاں سنیں گے۔ اتنا تو سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم 5 رسولوں میں سے ایک ہیں۔ انبیاء 1,24,000 ہیں، ان میں 313 رسول ہیں۔ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ جو بھی باپ ہے وہ بیٹا تو ہوگا ہی، لیکن جو بیٹا ہوگا وہ باپ ہونا ضروری نہیں۔ رسول نبی سے بڑا ہوا درجہ، رسول نبی سے بڑا ہوا درجہ۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، اس لیے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، رسول صرف 313 ہیں، اور ان 313 رسولوں میں 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی یہ اور بڑے درجے کے۔ وہ 5 کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ یہ 5 رسول اور بڑے درجے کے، یعنی اولو العزم، بڑی ہمت والے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت فرعون کی طرف ہوئی تھی جو مصر میں رہتا تھا، اور فرعون مصر میں جو بھی حکومت کرتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا، نام الگ ہوتا تھا، وہاں حکومت کرنے والے کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے قیصر، کسریٰ، یہ ایک ایک علاقے میں وہاں کے بادشاہ کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ تو یہ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جس زمانے میں تھا، یہ سرکشی میں اس نے تمام حدوں کو توڑ دیا تھا۔ تاریخی روایتوں کے مطابق ابلیس نے سنا ایک مرتبہ اس فرعون سے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس سے کہا کہ بھائی تم تو میرے سے بھی آگے بڑھ گئے۔ فرعون نے کہا بھائی تم سے آگے کون بڑھ سکتا ہے، تم تو سب کے استاد ہو، ہم سب کے تم گرو ہو، اس لیے کہ ڈائریکٹ تم اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کیا، اللہ سے تم نے بحث و مباحثہ کیا، اور یہ کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنائے گئے۔ تم نے اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے مخاطب ہو کر بحث و مباحثہ کیے، اور سب سے پہلے نافرمانی کرنے والے تھے۔ ابلیس نے کہا وہ سب اپنی جگہ ہے کہ میں نے حماقتی کی، بحث کیا، بات نہیں مانی، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، لیکن میرے پاس اللہ نے مجھے 2 مہلتیں بھی دی، ایک تو قیامت تک کے لیے مجھے موت نہیں ہے، اور مجھے انسانوں کے دل و دماغ میں پہنچ کر ان کے خیالات کو پڑھنے کی، ان کو بہکانے کی اتنی طاقت دی، کسی کی بھی صورت اپنانا چاہوں اپنا لوں یہ طاقت دی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب ہوں، یہ میں نے دعویٰ نہیں کیا۔ اور تم ہو نہ تمہیں قیامت تک کے لیے ایسی کوئی مہلت ملی ہے کہ تم مرو گے نہیں، نہ تمہیں جو ہے کوئی اور دوسری طاقتیں، تھوڑی سی زمین کیا ملی، تھوڑی سی حکومت کیا ملی، تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو مجھے بتاؤ نافرمانی میں تم میرے بھی باس ہو، تم میرے بھی باس ہو، میرے بھی گرو گھنٹال ہو۔ تو بہرحال بڑا ہی عجیب آدمی تھا، اور تاریخی حوالوں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون کو یہ جو رب بننے کا خبط سوار ہوا، انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اس کی وجہ 2 بنی۔ پہلے تو اس کے آس پاس کے جو کیبنٹ تھی، یہ کیبنٹ اس کی چاپلوسی میں اسے اس طرح کا مقام دے بیٹھی، اسے بھڑکاتی رہی، ٹھیک اسی طریقے پر جس طرح ہمارے اس ملک میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، اکبر بادشاہ مغلیہ سلطنت کے، ان کے آس پاس کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے ہو، یعنی اب وہ دین ختم ہو گیا، اب آپ ایک نیا دین بنائیں سب کو لے۔ پھر اس نے ایک نیا دین الہی کے نام سے بنایا۔
تو اس طرح آس پاس کے لوگوں نے اسے بھڑکایا۔ دوسری بات تاریخی حوالوں سے یہ ہے کہ فرعون کو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آیا۔ عالم یہ ہے کہ اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو کوئی کمزوری نہ رہے تو پھر اسے شیطان بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اس نے سوچا کہ بھئی میں جو چاہ رہا ہوں ہو رہا ہے، کسی کو سر میں درد ہے، کسی کو ناک میں پیٹ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، لیکن اسے پوری زندگی وہ سمندر میں ڈوبنے تک کبھی سر میں درد نہیں آیا۔ اب شیطان نے پٹی پڑھایا کہ بھئی تم ہی خدا ہو، خدا ہی وہ واحد ذات ہے جسے کبھی کوئی مسئلہ نہیں آتا، اب تم دیکھو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ نامعقول اس کے بہکاوے میں آیا اور جو ہے خدائی دعویٰ کرتے۔ ابلیس کام خود بھی کراتا ہے، پھر باہر بیٹھ کر تماشا بھی دیکھتا ہے اور واہ واہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے آدمی صبح شام اس سے پناہ مانگے، اور پناہ مانگنے کا سب سے پیارا اور آسان طریقہ ہے معوذتین کا ورد۔ معوذتین کہتے ہیں دو صورتیں جو قرآن کے سب سے آخر میں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ بڑے کام کے اور بابرکت اور بہت بڑی جامع دعا ہے یہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جادو ہونے کے بعد جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے، اسے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، یہاں تک کہ مرض الوفات میں جب آپ کمزور ہو گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم پڑھ کر جو ہے میرے اوپر دم کرو۔ تو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے فتنے سے حفاظت کے لیے معوذتین بڑے کارآمد صورتیں ہیں۔ آدمی فجر میں پڑھے اہتمام سے، مغرب کے بعد چونکہ اسلامی اعتبار سے نیا دن شروع ہو رہا ہے، رات شروع ہو رہی ہے، تب پڑھے، اور رات میں سونے سے پہلے سوتے وقت میں پڑھ کر اپنے آپ پر، اور چھوٹے بچے جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان پر ضرور دم کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں، آیتیں، نشانیاں اور کھلی ہوئی معجزے دے کر بھیجا فرعون اور اس کی ٹیم کی طرف، اس کے جو بڑے سردار تھے ان کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، اور لوگوں نے جو ہے فرعون کی اتباع کی، فرعون کی بات مانی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کی جو بات تھی وہ کوئی ٹھکانے کی عقل کی بات نہیں تھی، وہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، اس سے زیادہ بے عقلی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ یقدم قوم یوم القیامہ، وہ آگے آگے قیامت کے دن لے کر چلے گا اپنی قوم کو، فأوردہم النار، اور ان کو جہنم میں آگ میں لا کر ڈال دے گا، وبئس الورد المورود، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ پچھتانے کے لیے، اور جہاں اتارا جائے اس اعتبار سے جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور لگا دی گئی اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے لعنت کو، اور قیامت میں بھی اس کے پیچھے لعنت کو لگا دی گئی۔ بئس الرفد المرفود۔ آگے اس سلسلے کی اور باتیں ہیں، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے جو واقعات بتائے، اور اس میں جیسے کہ ابھی شعیب علیہ السلام کے واقعے میں استغفار کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تمام انبیاء نے ایک ہی بات پڑھائی، ایک ہی سبق سکھایا کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور بھول چوک ہو جائے تو مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ شیطان مایوس کرائے گا، آپ انسان ہیں، آپ سے بھول چوک ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور دل کی گہرائیوں سے پکارو، اور پکارنے کے لیے آپ جو پکار رہے ہیں وہ اللہ سن رہے ہیں، اور اگر یہی پکارنا تہجد کے وقت میں ہو جائے، فجر سے پہلے کے وقت میں ہو جائے،
تو اس کا اثر، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا جو اثر ہے وہ آپ نے محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔